السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے تختی نمبر 17 آیت کرنے کے قاعدے۔ وقف ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ گول تا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں گول نشان ہے اس طرح آیت کا۔ اس طرح گول نشان کو کیا کہتے ہیں؟ آیت۔ اگر اسی پر رکنا ہے تو پچھلے والے حرف پر دیکھیں گے کہ زبر ہے، زیر ہے پیش، دو زیر دو پیش ہے تو جزم دے کر سانس توڑیں گے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے یہاں زیر ہے تو یہاں جزم دے کر سانس توڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بھی زیر ہے اور سانس توڑ رہے ہیں تو یہاں جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ یہ اس طرح گول نشان کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، یہ للہ، اللہ کے نام سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے تو باریک پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر زبر کی حرکت ہے۔ عین کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کے برابر ہے۔ میم کو کھینچ کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور نون پر یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ سانس توڑ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ گول آیت یعنی گول نشان آ رہا ہے، یہاں پر سانس توڑیں گے۔ تو یہاں پر اگر سانس توڑیں گے تو دیکھیں گے کہ زبر ہے، زیر پیش، دو زیر دو پیش ہے تو جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ یہاں پر زبر ہے تو جزم دے کر سانس توڑیں گے، جیسے الحمد للہ رب العالمین۔ عالمین اس طرح نہیں پڑھیں گے، عالمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ دیکھیے یہاں پر سانس توڑ رہے ہیں، دو پیش ہے، اوپر کیا پڑھا تھا؟ دو زیر دو پیش ہو تو جزم دے کر سانس توڑیں گے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کرنا کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد۔ ان مع العسر یسرا۔ ان مع العسر یسرا۔ دیکھیے ان میں یہاں گنہ ہوگا، اس لیے کہ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غنہ ایک الف کی مقدار ہے۔ ان مع العسر یسرا۔ دیکھیے یہاں پر یسرا پر سانس توڑ رہے ہیں تو کیا آ رہا ہے؟ دو زبر آ رہا ہے، تو اوپر کیا قاعدہ پڑھا؟ اگر دو زبر ہو تو ایک الف کے ساتھ ایک زبر کو الف بنا دیں گے، الف کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں دو زبر کی تنوین ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، جیسے ان مع العسر یسرا۔
فیہا عین جاریۃ، یہاں جاریۃ میں سانس توڑیں گے اس لیے کہ یہاں وقف ہے. ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں. یہاں پر رکیں گے تو کیا ہوگا؟ جاریہ ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہائے ساکنہ پر اگر اس طرح کے نشان پر اگر آیت کرنا ہو تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ہائے ساکنہ ہو جائے گی. جیسے جاریتن سے جاریہ. کیا اوپر کہا؟ اگر گول تا پر رکنا ہو، ٹھہرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. جیسے فیہا عین جاریہ. یہاں فا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، یا مدہ ہوگا. ہا کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہوگا. عین، عین یا زبر آئی، یہاں پر یا لین ہوگا نرمی کے ساتھ، جلدی پڑھیں گے. یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف اخفا میں سے جیم آ رہا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھیں گے. جیسے عین جاریہ، فیہا عین جاریہ. اصل یہاں اس قاعدے کو بیان کرنا ہے کہ اگر گول تا پر رکنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. تسقی من عین آنیہ. یہاں قاف کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. یہاں کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے برابر ہے. کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے. من، یہاں نون ساکن کا قاعدہ ہوگا. نون ساکن کے، تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. 4 قاعدے میں سے پہلا قاعدہ اظہار ہے، تو یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو نون کو ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے. اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو نون کو ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے. یہاں آنیتن میں سانس توڑیں گے. یہاں اس طرح گول نشان آ رہا ہے تو یہاں رکیں گے. سانس توڑیں گے تو کس طرح کر کے توڑیں گے؟ آنیتن سے آنیہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر گول تا پر سانس توڑیں گے تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. جیسے تسقی من عین آنیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ. یہاں بھی لاغیتن ہے، سانس توڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اور یہ گول تا ہے، اگر گول تا پر سانس توڑیں گے تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. جیسے لا تسمع فیہا لاغیہ. تو اس سبق میں ہم لوگوں نے یہ جانا کہ کہاں پر سانس کیسے توڑیں گے. اگر 2 زبر 2 زیر، زبر زیر پیش ہو تو جزم دے کر سانس توڑیں گے. اگر 2 زبر ہو تو ایک الف کے ساتھ، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا. اور اگر گول تا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے لاغیتن سے لاغیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.